جانور اچھا ہے یا نہیں ہے، قربانی کے جانور میں کوئی عیب تو نہیں ہے، قربانی کے جانور میں کوئی خامی تو نہیں پائی جاتی ہے، قربانی کا جانور بے عیب نظر آتا ہے، تو ایسے جانور کو آپ خرید لو کہ اس کے اندر نہ ہی کوئی ایسی کمی پائی جاتی ہے جو شریعت کے خلاف ہو، کوئی کمی ایسی نہیں پائی جاتی ہے جو پکڑ میں آتی ہو، تو ایسے جانور کو لے لو جو دیکھنے میں اچھا بھی لگ رہا ہے، دیکھنے میں تندرست بھی ہے، اس کے ہاتھ پیر سب سلامت ہے، ایسا جانور ہے تو اسے خرید کر لے کر آؤ اور اس سے محبت کرو، اور محبت کے ساتھ اس کو پیٹ بھر کے چارہ بھی دو، اسے کھلاؤ پلاؤ، اسے ایسی محبت کرو، اس کے اوپر ہاتھ پھیرو، اس سے محبت کرو، اور محبت کرنے کے بعد جب اس کی قربانی کرو گے تب تمہیں احساس ہوگا کہ میں نے اپنے مال کو رب کی بارگاہ میں خرچ کر دیا ہے، قربان کر دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قربانی اپنی جانب سے پیش کی اور ایک قربانی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کی جانب سے پیش کی کہ جو میری امت غریب ہے، پریشان ہے، قربانی نہیں دے سکتی، اس کی جانب سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قربانی پیش کی، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمایا آپ دو قربانیاں کیا کریں، ایک اپنی جانب سے، معلوم ہے آپ کو قربانی کرنے کا طریقہ کون سا ہونا چاہیے، آپ جانتے ہیں قربانی کرنے کا انداز کون سا ہونا چاہیے، آپ کو علم ہے کہ ہمیں قربانی کس طرح کرنی ہے، کیا آپ کو یہ پتہ ہے کہ قربانی کون سے انداز میں کریں گے تب جا کر کہ ہماری قربانی قبول رب کی بارگاہ میں ہوگی، سمجھتے ہیں آپ؟ باقی قربانی کرنا بہت اچھی بات ہے، قربانی آپ کو کرنی چاہیے، اللہ رب العزت پروردگار عالم نے تمہیں اس لائق بنایا ہے، اللہ رب العزت نے تمہیں صاحب نصاب بنایا ہے، تو آپ کو قربانی کرنی ہے، ایک قربانی اپنی جانب سے کیا کرو اور ایک قربانی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے آپ کیا کرو۔ لیکن قربانی میں نیت بہت صاف ہونی چاہیے، آپ کی نیت یہ نہیں ہو کہ ہم جو جانور لینے کے لیے جا رہے ہیں اس کے اندر گوشت بہت زیادہ ہو، آپ کی نیت یہ نہیں ہونی چاہیے ہم جو جانور خریدنے کے لیے جا رہے ہیں اس میں اچھا گوشت نکلنا چاہیے، ہمارے گھر بہت سارا گوشت آنا چاہیے، آپ کی نیت گوشت کی نہیں ہو، آپ کی نیت پائے کھانے کی نہیں ہو، آپ کی نیت بھیجا کھانے کی نہیں ہو، آپ کی نیت کسی بھی حصے میں نہیں ہونی چاہیے، آپ کی نیت اگر ہو تو صرف اس طرف ہو کہ ہم جو قربانی کا جانور لینے کے لیے جا رہے ہیں وہ صاف ستھرا ہو، دیکھنے کا اچھا ہو، خوبصورت بھی ہو، تندرست بھی ہو، بڑھیا بھی ہو، تمام خوبیاں اس کے اندر ہوں، اور ایسا ہو کہ جو ہمیں بھی پسند آئے اور ہمارا رب ہماری قربانی کو قبول کر لے۔ نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہماری قربانی رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ لیکن آج قربانی کا جب وقت آتا ہے نا اور ساجیوں کو جب پتہ لگتا ہے کہ قربانی کا جانور خریدنے جا رہے ہیں تو بولے بھائی ذرا اچھا لیے دیکھ کر کے جو بچوں کو کچھ گوشت بھی مل جائے کھانے کے لیے۔ ابے گوشت کے لیے قربانی کر رہا ہے یہ رب کی رضا کے لیے قربانی کر رہا ہے، اگر رب کی رضا کے لیے قربانی کرے گا تو تیری قربانی بھی قبول ہو جائے گی اور تجھے کھانے کے لیے گوشت بھی مل جائے گا۔ لیکن نیت یہ اچھی ہونی چاہیے کہ ہم جو قربانی کر رہے ہیں، ہم جو اپنے مال کو قربان کر رہے ہیں وہ رب کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے کے لیے کر رہے ہیں، مولا ہماری قربانی کو تو قبول فرما لے۔ اور جانور اگر اچھا لیا ہے خرید کر کے اور لانے کے بعد میں اس کی نمائش کر رہا ہے، اسے کتبا رہا ہے،
بولے دیکھیو ہمارا جانور کتنے کا ہوگا, دیکھیو ہم خرید کے لائے ہیں, ہمارا جانور کتنا اچھا ہے, اس کی نمائش میں لگا ہوا ہے, لوگوں کو یہ بتانے میں لگا ہوا ہے کہ میں اتنا مہنگا خرید کر لایا ہوں, لوگوں کو یہ بتانے میں لگا ہے کہ میں دیکھو اتنا مہنگا خرید کر لایا ہوں. تو اپنا نام بڑا کرانا چاہ رہا ہے, تو اپنی نمائش کرا رہا ہے, تو یہ کہلوانا چاہ رہا ہے کہ میں بہت پیسے والا ہوں. ارے تو ان کاموں سے کام نہ رکھ, اگر تجھے کام رکھنا ہے تو اس سے رکھ. یہ جو جانور لایا ہوں میں رب کی رضا کے لیے لایا ہوں کہ اللہ رب العزت میری اس جانور کی قربانی کو قبول فرما لے. تیری نیت اگر اچھی ہوگی تو یقیناً تیری قربانی بھی رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی. اور اسے قربان کرنے کے بعد میں تجھے کام کون سا کرنا ہے یہ بھی سن لے. میں تجھے بتاؤں, جب اس کی قربانی پیش کر دے اور قربانی ہونے کے بعد میں جب اس کا گوشت بنا کر کے تو اپنے گھر لے کر آئے, اور جب گھر تیرے آ جائے تو اس میں اب یہ نیت مت رکھنا کہ یہ والا میں گھر کے لیے رکھ لوں, یہ فریج میں رکھ دوں, یہ فلاں جگہ اٹھا کے رکھ دوں, اسے کل بنا لوں گا, اسے پرسوں بنا لوں گا, اسے 8 دن بعد بنا لوں گا. اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ فریجوں میں اٹھا کے رکھتے رہتے ہیں, اور اس وقت تک رکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں محرم کا جب چاند نظر آتا ہے تو محرم الحرام کے مبارک مقدس مہینے میں جو لوگ کھچڑا بنایا کرتے ہیں اسی گوشت کو کھچڑے میں ڈال دیتے ہیں. اللہ اکبر, کیا ہو گیا؟ تیرا عزیز, تیرا قریبی, تیرا پڑوسی بھوکا اور پیاسا ہے, لیکن تو اسے اٹھا کے رکھے جا رہا ہے. اے میرے بھائی تھوڑا خیال تو کر لے کہ تیرا پڑوسی جو بھوکا ہے, تجھے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس گوشت کو اٹھاتا, اور اٹھانے کے بعد میں یہ تلاش کرتا محلے میں کون سا ایسا غریب آدمی ہے جس نے قربانی نہ کی ہے, اس کے گھر تو گوشت پہنچا کر کے آتا, اور 2-4 پیس لے کر نہیں جاتا, 2-4 پیس نہیں ہوتے بلکہ اتنا تو ہوتا کہ اس کے بچے ایک بار بیٹھ کر کے پیٹ بھر کے اس سے کھانا کھا لیتے اور رب کا شکر ادا کرتے, مولا تیرا احسان عظیم ہے کہ ہمیں آج پیٹ بھر کے اس سے کھانے کا موقع ملا ہے. لیکن کیا ہے, نمائش کر رہا ہے, 4 بوٹیاں اٹھا رہا اور رکھے آیا. ابے اتنا تو دے دے, ایک وقت بنا کر کے کھا لے, اس کے 3 حصے کم سے کم کر, ایک غریبوں میں بانٹ دے, ایک رشتہ داروں میں بانٹ دے, اور ایک اپنے گھر بنا لے اور لوگوں کو بلا کر کے اپنے گھر کھانا کھلوا. لیکن ہو کیا رہا ہے آج کے وقت میں, جس کے یہاں قربانی نہیں ہوتی ہے اس کے یہاں ایک بوٹی نہیں جاتی, جس کے یہاں قربانی نہیں ہوتی ہے اس کے یہاں ایک پیس نہیں جاتا ہے, اور جو قربانی کرتا ہے جس کے یہاں قربانی ہوتی ہے اس کے یہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ قربانی کرنے والا بھی اسی کے گھر گوشت پہنچا رہا ہے کہ جس کے یہاں قربانی ہو گئی ہے, کیونکہ وہ سرمایہ دار ہے, کیونکہ وہ مالدار ہے, کیونکہ وہ پیسے والا ہے, کیونکہ وہ بات والا ہے, اس لیے اس کے گھر تو پہنچانے کے لیے جا رہا ہے. میرے بھائی اس کے ہاں ضرورت نہیں تھی, ضرورت اس گھر پہ تھی جس گھر میں قربانی نہیں ہوئی ہے, اور وہ قربانی کر بھی نہیں سکتے کیونکہ ان کے پاس اتنا مال و زر نہیں ہے, اتنی دولت نہیں ہے. ان غریبوں کے یہاں پہنچاتا جن کے یہاں ہفتوں نہیں بنتا, جن کے یہاں مہینوں گوشت نہیں آتا, کیونکہ ان کے پاس اتنا پیسہ, اتنی دولت نہیں ہے کہ وہ بنا کر کے اپنے گھر کھا سکے. تو کم از کم عید کا موقع آیا تھا تو عید الاضحیٰ کے موقع پر ان کے گھر اتنا گوشت پہنچا دیتا جو تیرا بھائی وہ بھی بیٹھ کر کے خوش ہو کے کھا لیتا. حق تو اس کا تھا غریب کا, لیکن تو نے اس غریب کے حق کو مار لیا. اور پھر قربانی کہہ رہا, بولے میری قربانی ہوئی یا نہیں ہوئی. ارے میرے بھائی تیری قربانی تو ہو جائے گی, لیکن کم از کم یہ خیال تو کر لے کہ یہ قربانی جو تو نے کی ہے رب کی رضا کے لیے کی ہے, سنت ابراہیمی کو زندہ کیا ہے, سنت ابراہیمی پر تو نے عمل کیا ہے, تو کام بھی تاکہ تجھے اس کا اجر بھی ملے. اور معلوم ہے قربانی کا ثواب کتنا ہے. ایک جانور کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں ہر بال کے بدلے میں رب تبارک و تعالی نیکی عطا فرماتا ہے. ایک بال کے بدلے میں اگرچہ ایک نیکی تجھے مل رہی ہے تو شمار کر کے دیکھ لے ایک جانور کے جسم پر کس قدر بال ہیں. تو ان بالوں کو گن نہیں سکتا تو اپنی نیکیوں کو بھی نہیں گن سکتا ہے. تجھے اس قدر نیکیاں ملیں گی, لیکن میرے بھائی تیری نیت اچھی ہوگی, اچھی نیت سے تو قربانی پیش کرے گا تو باقی تجھے اسی طرح سے نیکیاں ملتی ہوئی نظر آئیں گی. مگر تیری نیت اچھی نہیں,
تو پھر تیری قربانی بھی رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی. اور اگر تیری نیت اچھی ہے تو تیری قربانی بھی رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی. اب آؤ میں آپ کو بتاؤں قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے. قربانی کا جانور خریدنے کے لیے جب جایا کرو تو آپ یہ دیکھا کرو کہ قربانی کا جانور تندرست ہے یا نہیں ہے, قربانی کا جانور خوبصورت ہے یا نہیں ہے, قربانی کا